بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما سمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سبھی کچھ نامکمل ہے. لائق صدر احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فوقیت، برتری اور فضیلت عطا فرمائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنو آدم کو عزت سے مالا مال کیا ہے، معزز اور محترم بنایا ہے. ہم نے بنو آدم کو عزت دی ہے، مقام عطا کیا ہے، رفعت اور بلندی دی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسانوں کو سب سے عمدہ، سب سے اچھے سانچے میں ڈالا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان ہونے کے ناطے ہمارے اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد فرمائی ہے. اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کا بار، اس ذمہ داری کی بوجھ اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. ہم نے جو انسان کو جو ذمہ داری دی ہے، انسان کے اوپر جو فریضہ ہم نے عائد کیا ہے، اور انسان کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہم نے بتایا ہے، جو ہم نے بنایا ہے، یہ امانت، یہ ذمہ داری، یہ فریضہ ہم نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے آسمانوں کے اوپر بھی ڈالا، زمینوں کے اوپر بھی ڈالا، پہاڑوں کے اوپر بھی ڈالا، لیکن تمام کی تمام مخلوقات نے
اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو اٹھانے سے عاجزی ظاہر کر دی، اپنے عجز کو، اپنے قصور کو ظاہر کیا کہ الہ العالمین اس بوجھ کے، اس بار کے اٹھانے کے ہم متحمل نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ استطاعت نہیں ہے، یہ حیثیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیگر مخلوقات کو ڈر گئی۔ یہاں اللہ نے 3 بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر آ گیا تو چھوٹی مخلوقات خود ہی اس میں شامل ہو گئی۔ جب آسمان جیسی مخلوق اور زمین جیسی مخلوق اور پہاڑوں جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو اٹھانے سے اپنی کمتری کو، اپنی عاجزی اور اپنے نقص کو ظاہر کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہر ایک مخلوق کے سامنے پیش فرمائی اور ہر ایک مخلوق نے اپنی عجز کو اور اپنی کمزوری کو ظاہر کیا۔ فرمایا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ انسان نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ دیگر مخلوقات کے سامنے جب یہ ذمہ داریاں رکھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نتیجہ نکلنے والا تھا، اس کا جو ثمرہ ہونے والا تھا، اس کو بھی بیان فرمایا کہ اگر تم اس ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کرو گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور اگر اس میں کوتاہی کرو گے اور میرے حکم کے خلاف ورزی کر جاؤ گے تو پھر تم کو جہنم کی سزائیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ تو اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے اور ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑے، آسمان نے بھی انکار کیا، زمین نے بھی انکار کیا، پہاڑوں نے بھی انکار کیا اور دیگر مخلوقات نے بھی انکار کیا، لیکن فرماتے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، ہم اس بوجھ کو اٹھائیں گے، ذمہ داری کو اٹھائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد عالم ارواح ہی نے ایک عہد لیا انسانوں سے، ایک پیمان لیا، ایک وعدہ لیا۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے یہ وعدہ لیا، کب؟ عالم ارواح میں، جب دنیا کا وجود نہیں تھا، انسان کا وجود نہیں تھا، کائنات بنائی نہیں گئی تھی، اس وقت جب انسان صرف روح کی شکل میں موجود تھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں عالم ازل میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے وعدہ لے لیا، وعدہ لینے کے بعد پھر اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا کہ تم نے جو عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے وعدے پر جم جاتا ہے، کون اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور کون اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے، بفر جاتا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جو اللہ سے کیا تھا، کچھ نے اپنا کام کر کے مکمل کر لیا، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ ابھی انتظار کے مرحلے میں چل رہے ہیں کہ ہم مرنے تک اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے۔ چنانچہ اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان آ کر کے اللہ کے اس وعدے کو بھول جاتا ہے، انسان کو وعدہ یاد نہیں رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے خاص بندوں کو مبعوث فرمایا، 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ کس بات کے لیے؟ کہ تم نے اپنے رب سے جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے،
اس وعدے کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور اس عذاب سے ڈرانے کے لیے جس عذاب کی دھمکی تم کو عالم ارواح میں دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان میں سب سے آخر ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب جو میرے نبی آ چکے ہیں، اب ان کا لایا وہ دین، ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کا لایا ہوا قانون اب یہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ اللہ نے اب دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس دین کے اندر کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رواج جو ہوگا، شریعت جو چلے گی، قانون جو چلے گا، دستور جو ہوگا، وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو یہ مقام بلندی عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے واسطے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، آج تمہارے واسطے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے اندر کسی کو بھی اللہ نے یہ خصوصیت، یہ مقام، یہ شان نہیں عطا فرمائی کہ کسی بھی نبی سے اللہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ اب اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، اب نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب اللہ کی نعمتیں تمہارے پر مکمل ہو چکی۔ کس چیز کے ذریعے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ایسی قیمتی نعمتیں کہ ساری دنیا مل کر کے اس کا بدلہ، اس کا بدل تیار نہیں کر سکتی۔ لیکن تمام نعمتوں میں جو سب سے اہم نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے افضل ترین جو نعمت ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں اسلام سے نوازا، ہمیں ہدایت کے راستے دکھائے، گمراہی کے راستے سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ساری دنیا مل کر کے بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اور اللہ نے اعلان بھی فرما دیا اب قیامت تک دنیا کا وجود جو قائم ہے، دنیا اپنی سانسیں جو لے رہی ہے، دنیا میں جو صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یہ بارشیں برس رہی ہیں، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، ہم اور آپ چل پھر رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے اس بات کی بنیاد پر قائم ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے۔ جس دن اس دنیا سے اللہ کے آخری نبی کی شریعت چلی جائے گی، یہ دنیا بھی چلی جائے گی، اس دنیا کا نظام بھی چلا جائے گا، یہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، یہ چاند بھی بے نور ہو جائے گا، یہ آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، یہ زمین بھی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، انسانوں کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ یہ سب کا سب جو ہے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دنیا آپ کی شریعت کے اوپر باقی رہے گی، جب تک دنیا آپ کے طریقے کے اوپر باقی رہے گی۔ جس دن نبی کا طریقہ، نبی کی شریعت، نبی کا لایا ہوا قرآن، نبی کا لایا ہوا دین اس دنیا سے مٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کو اس دنیا کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے عظیم نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا، آپ کے اخلاق کی قسمیں کھائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے اونچے پیمانے کے اوپر ہیں،
اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کے مقام کو، آپ کے شان کو، آپ کے درجے کو بلند اونچا کیا ہے۔ کیسے اونچا کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کیف رفعت لک ذکرک، اللہ کے رسول آپ کے ذکر کو ہم نے کیسے بلند کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں بہتر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں پر بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ دیکھیے قرآن میں، نماز میں، اذان میں، کلمے میں، اتحیات میں، جہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جہاں ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور جو مرتبہ، جو شان عطا فرمائی، اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی غلیظ ترین، بدبودار، گندی نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ غلیظ وہ انسان ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، آپ کی شان کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی ذات کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت سارے عیب رکھے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، ہم اور آپ کا کیا فریضہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو اتنی بلندیاں، اتنی رفعتیں عطا فرمائی ہوں کہ جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی ہو، اس کی ذات کو، اس کے اخلاق کو، اس کی صفات کو، اس کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ جب نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو ہم شور بلند کرنے لگے، احتجاج کرنے لگ جائیں، وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے جو بڑھ کر ضرورت ہے کہ آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، تاکہ جو لوگ نادانستہ طور پر، انجانے میں آپ کی ذات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا جرم عظیم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو آپ کی ذات کا پتہ چلے، اور یہ معلوم کون کروائے گا؟ یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے دنیا والوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی کی ذات کیسی تھی۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء اسلام کے ایک بہت بڑے عظیم فرزند گزرے، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں درس بخاری چل رہا ہے، بخاری کا درس ہو رہا ہے، ایک مشہور حدیث ہے، وہ زیر سبق آتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کی ذات سے، اس کی اولاد سے، اس کے گھر والوں سے، اس کے والدین سے اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ساری کائنات سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں، کسی کا بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایمان اپنے آپ کو، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو مومن کہنے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت واقعی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو خود گالی دی جائے وہ برداشت کر لیتا ہے، اس کے ماں باپ کو گالی دی جائے برداشت کر لیتا ہے، اس کے گھر والوں کو گالی دی جائے برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بات نبی کی شان کی آتی ہے، جب بات نبی کی ذات کی آتی ہے، جب بات نبی کے اخلاق کی آتی ہے، اگر ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمان اپنی ذات سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمایا وہ سمجھنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں
بات تو واقعی ایسا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر حقیقت میں ایسا ہوتا کہ واقعی مسلمان کی نظر میں نبی کی ذات پیاری ہوتی تو آج مسلمانوں کے اعمال کافروں والے نہ ہوتے، آج مسلمانوں کی شکلیں کافروں والی نہ ہوتی، آج مسلمانوں کی صورتیں کافروں والی نہ ہوتی۔ آپ کو مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ گئے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے ہیں، عمرہ کے لیے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، مکے والوں نے آپ کو روک دیا کہ ہم آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ کو مکہ آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرے کے لیے، بات چیت طے کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے جاتے ہیں، اپنے رشتے دار کے ٹھہرتے ہیں، اور اس وقت اگلا جب دن آتا ہے کہ کفار مکہ سے بات چیت ہو تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لنگی تھی وہ نصف ساق تک تھی، نصف پنڈلی تک تھی۔ تو آپ کے جو رشتے دار تھے وہ کہنے لگے، اے عثمان اپنی لنگی ذرا نیچے کر لیجئے، کیونکہ مکے کے لوگ وہ اپنے پیجاموں کو اور اپنی لنگیوں کو، اپنی چادروں کو زمین پر لٹکا کے چلتے ہیں، زمین کو جو ہے بالکل جھاڑو لگاتے ہوئے چلتے ہیں، تکبر کے طور پر، فخر کے طور پر، غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے وہ اپنے کپڑوں کو، اپنی چادر کو، اپنی لنگی کو لٹکا کے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ عثمان اپنی لنگی کو ذرا نیچے کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی سنتوں سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی کہ دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا والوں کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مجھے اچھا سمجھے، برا سمجھے، پاگل سمجھے، دیوانہ سمجھے، میرے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے تو اپنے نبی کی سنت سے پیار ہے، مجھے تو اپنے نبی کے طریقے سے پیار ہے، مجھے تو اپنے نبی کی شریعت سے پیار ہے، لہذا میں ان مکے والوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ذرا سوچیے کیا جذبہ تھا، کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی صحابہ کرام کی کہ دنیا مجھے کچھ بھی کہتے رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو واقعی نبی سے محبت ہوتی تو وہ دنیا والوں کی تقلید میں، دنیا والوں کی پیروکاری میں آ کر کے نبی کی سنت کو نہ چھوڑتا، نبی کے طریقے کو نہ چھوڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کی شکلیں، اس کے لباس، اس کی زندگی، اس کی معاشرت، اس کا طرز عمل، سب کچھ یہ غیروں کے جیسا ہو چکا ہے، کافروں کے جیسا ہو چکا ہے، مشرکوں کے جیسا ہو چکا ہے۔ لہذا یہ احتجاجات، یہ شور شرابے، یہ نعرے، یہ جلوس، یہ نبی کی عشق کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ فرمایا وہ کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس میں مسلمان کو اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جس نبی کی میں بات مانتا ہوں، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم کون ہوتے اس نبی کو گالی دینے والے؟ تو اس وجہ سے مسلمان احتجاجات کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنی صفات اور عادات کے ذریعے نبی کے اخلاق کو، نبی کے اعمال کو، نبی کی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے اوپر بہت سارے حقوق عائد کیے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر اس دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ جانتے ہیں اگر والدین اولاد کے حقوق نہ ادا کرے، یا اولاد والدین کے حقوق نہ ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، مالک غلام کے حقوق نہ ادا کرے اور غلام مالک کا حقوق نہ ادا کرے، ایسے حاکم اپنے رعایا کے حقوق نہ ادا کرے اور رعایا جو ہے اپنے حکمرانوں کے حقوق ادا نہ کرے،
تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ہے، دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی بالکل جس طرح ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہم اور آپ کے اوپر ضروری ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اور آپ کے اوپر عائد فرمائے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دنیا کو دیا ہے، جو تعلیمات دنیا کو دی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے، آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے پیغام، یہ ساری دنیا کے لیے، دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے قطع تعلق کر لیں گے، اس سے ہم جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، دور کر لیں گے، تو دنیا میں بھی ہماری رسوائی مقدر ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی مقدر ہوگی۔ تھے تو آبائی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ایک وقت میں جدھر جاتا تھا اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتا تھا، آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان جدھر دیکھو گڑی مارا جا رہا ہے؟ عرب میں دیکھو وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہند میں دیکھو یہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں، جس ملک میں چلے جاؤ، جس علاقے میں چلے جاؤ، جس جزیرے میں چلے جاؤ، جس بر اعظم میں چلے جاؤ، ہر طرف مسلمان ہی رسوا ہے، ہر طرف مسلمان ہی ذلیل ہو رہا ہے، ہر طرف مسلمان ہی خوار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ فرماتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت عطا کی تھی۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے ذریعے، غیروں کی جو ہے طور طریقے کو اپنا کر، ان کے منہج کو، ان کے مشرب کو اپنا کر ہم عزت کمانا چاہیں گے، عزت حاصل کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ذلت مسلط فرما دیں گے، اور اس ذلت سے ہم اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک ہم اسی طریقے کے مطابق نہ آ جائیں جس طریقے پر چلتے ہوئے پہلے زمانے کے مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ آج ہمارا جو یہ حال ہے وہ ہم اپنے خود ذمہ دار ہیں، یہ ہماری خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم آج اپنی قوم کی رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں، ذلت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے اعمال کو، اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا رکھا ہے۔ ہماری نہ تو شکلیں نبی والی ہیں، نہ تو ہماری صورتیں نبی والے ہیں، نہ ہمارے اعمال نبی والے ہیں۔ نمازوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، نبی کی سنتوں کی پرواہ نہیں ہے، گھر میں گانے چل رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ٹی وی اور جو ہے بڑے بڑے چینلوں کے اوپر جو ہے فحش اور ناجائز جو ہے بیہودہ ویڈیوز چل رہی ہیں۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، کون کس طریقے کے مطابق جا رہا ہے، کون یہودیوں کے نقش قدم پر ہے، کون عیسائیوں کے نقش قدم پر ہے، کون ہندوؤں کے نقش قدم پر ہے۔ ہمیں خود کوئی احساس نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سبب ہے، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے ذلیل اور خوار ہیں۔ وہ معزز تھے مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کو چھوڑا، تم نے نبی کے فرمان کو چھوڑا، نبی کے تعلیمات کو چھوڑا، تو ذلت ہمارا مقدر بنا دی گئی، رسوائی ہمارا مقدر بنا دی گئی۔ اور ہم یہ سمجھتے نہیں ہم لوگوں غیروں کے طریقے پر چل کر ہم جو ہے عزت والے بن سکیں گے، ہم غیروں کی جس جو ہے طرز زندگی اپنا کر کے ہمیں عزت مل جائے گی۔ نہیں میرے دوستوں، وہ ذلت ہے، وہ بربادی ہے، وہ تباہی ہے۔ اللہ نے جو عزت رکھی ہے، جو مقام رکھا ہے، جو کامیابی رکھی ہے، وہ اللہ نے اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر نبی کے یہ حقوق ہے کہ ہم نبی کے ان حقوق کو ادا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا حق ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، آپ کو آخری نبی تسلیم کریں، آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر مانیں، آپ کے لائی ہوئی تعلیمات کو سچا جانیں، آپ کے لائے ہوئے قرآن کو سچا جانیں، آپ کی بتائی ہوئی حدیث کو سچا جانیں، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ فرماتے ہیں خطبے میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، کہ کوئی بھی اس امت کا کوئی بھی فرد، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، اگر اس کی موت اس حال میں آ جاتی ہے کہ وہ میرے اوپر ایمان نہیں قبول کرتا ہے، میری لائن و شریعت کو نہیں اپناتا ہے، الا كان من اصحاب النار، فرمایا وہ جہنمی ہوگا، اس کو ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ کسی بھی نبی کا ماننے والا ہو۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، وہ 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اگر تم اس نبی کو تسلیم نہیں کرتے ہو جس نبی کو اللہ نے قرآن دے کر کے بھیجا ہے، تو فرمایا الا کان من اصحاب النار، مگر وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول پر ایمان لاؤ جس کو اللہ نے نبی الامی کہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی کا ہمارا پہلا جو حق ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان قبول کریں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں سے زیادہ، تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ کا ادب اور آپ کا احترام کریں۔ اللہ نے جو آپ کو جو مقام عطا کیا ہے وہ کائنات میں کسی بھی ہستی کو مقام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت عطا کی ہے وہ کائنات میں کسی بھی ہستی کو عزت نہیں ملی ہے، اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک واقعہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرماتے ہیں ایک واقعہ ہوا تھا، واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا، کہیں سے ایک قافلہ آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، تو صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ اس قافلے کے اوپر امیر کس کو بنایا جائے، ذمہ دار کس کو بنایا جائے تاکہ ان کے امور کو، ان کی ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ تو فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قعقاع ابن معبد کو بنایا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اقرع بن حابس کو بنایا جائے۔ اب یہ دونوں حضرات آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو کام ہے میری مخالفت کرنا، میں کسی کا نام پیش کروں تم کسی دوسرے کا نام پیش کر رہے ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں جو بہتر لگ رہا ہے اس کا نام آپ پیش کر رہے ہیں، میری نظر میں جو بہتر لگ رہا ہے اس کا نام میں پیش کر رہا ہوں، لہذا دونوں میں کہا سنی ہو گئی، اور بات اتنی بڑی کہ آپ دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ زور زور سے باتیں کرنے لگے، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو جب اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ نبی کی رائے سے پہلے اپنی رائے پیش کرو یا نبی کے سامنے تم بلند آواز سے بات کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر کے بولتے ہو، تمہیں یہ جائز نہیں ہے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم نبی کے سامنے اتنی بلند آواز سے، اتنی زور آواز سے بات کرو جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نمازیں برباد ہو جائیں گی، تمہاری عبادات ختم ہو جائیں گی، جتنی بھی نیکیاں تم نے کی ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، الٹا گناہ تمہارے پر لازم ہو جائے گا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ قرآن کریم کی یہ وہ آیتیں ہیں جو آج بھی روضہ اقدس کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے جا کر کے مسجد نبی کا دیدار کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نبی کے روضے کے سامنے یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی کی زندگی میں نبی کے سامنے اپنی رائے رکھنے کی اجازت نہیں تھی، نبی کی زندگی میں نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، آج آپ
آپ کی دنیا سے جان چلے جانے کے بعد آپ کے روضے کے سامنے آ کر کے بھی کسی بھی طرح کی ہلڑ دنگی سے، کسی بھی طرح سے بے ترتیبی سے، کسی بھی طرح کے شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی روضے پر جاؤ تو احترام سے پیش آؤ، ادب کے ساتھ پیش آؤ، یہ نبی کا مقام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے تھے کہ بسا اوقات نبی کو خود کہنا پڑتا تھا عمر ذرا زور سے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں، عمر ذرا زور سے بولو۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلال والی تھی، فوراً غصے میں آ جاتے تھے، وہ بلند آواز کے مالک تھے، اس کے باوجود نبی کا احترام کا یہ حال تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنی آہستہ سے بات کرتے تھے کہ آپ کو دوبارہ بولنا پڑتا تھا کہ عمر اپنی بات کو پھر سے دہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود جہاں پر بھی نبی کو خطاب فرمایا ہے کہیں نام لے کر کے خطاب نہیں فرمایا ہے، کہیں پر آپ کا جو ہے آپ کا نام لے کر کے جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کیا نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی صفات کو، آپ کی خوبیوں کو، آپ کے کمالات کو ذکر کر کے اللہ نے آپ کو خطاب فرمایا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے، اس میں درس ہے کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، اور نبی کا تیسرا حق یہ ہے کہ نبی سے محبت کی جائے۔ جیسا کہ میں نے روایت پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارا کاروبار، تمہارا رشتہ دار، تمہارا خاندان، غرض دنیا کی ہر چیز اگر تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائے، یعنی تم ان چیزوں کو ترجیح دینے لگ جاؤ، نبی کی محبت کو پیچھے چھوڑ دو، نبی کی اطاعت کو پیچھے چھوڑ دو، تو فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے۔ تو نبی سے محبت کرنا یہ نبی کا تیسرا حق ہے، اور نبی کا جو چوتھا حق یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کریں۔ یہ سب سے بنیادی حق ہے اور سب سے اہم حق جو یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ ساری کائنات میں ہم نے جو نبی پر ایمان لانا، نبی کا ادب احترام کرنا، نبی سے محبت کرنا، ان تینوں چیزوں کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری اور لازم چیز جو ہے وہ نبی کی اطاعت کرنا ہے، نبی کے طور و طریقے کو اپنانا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے واسطے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو رسول کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اور اس جگہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ نافرمانوں کے بد کرداروں کے چہرے آگ میں پکائے جائیں گے، آگ میں جھلسے جائیں گے، تپائے جائیں گے، اور اس وقت کہہ رہے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے رسول اللہ کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم نے نبی کی اطاعت کر لی ہوتی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ ایک دن آئے گا کہ انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنے نبی کے طریقے کو اپنایا ہوتا، میں غیروں کے طریقوں کو اپنا کر کے مجھے فخر محسوس نہ ہوا ہوتا، بلکہ اپنے نبی کے طور طریقے کو اپنا کر ہمیں عزت محسوس ہوئی ہوتی۔ تو آج اس آگ میں، آج اس جہنم میں ہمیں جلنا نہ پڑتا۔ قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اس
کس طرح کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرماتے ہیں تمہارے رب کی قسم کوئی انسان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے، نبی کی بات کو تمام باتوں پر ترجیح نہ دے، نبی کی محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح نہ دے، نبی کے طریقے کو تمام طریقوں کے اوپر ترجیح نہ دے، اس وقت تک کوئی انسان فرماتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا وہ قسم کھا کر کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی بادشاہ کے ہاں گیا ہوں، میں نے کسی بھی بادشاہ کو وہ احترام وہ عزت وہ مقام نہیں دیکھا جس طرح نبی کے ماننے والے نبی کی عزت نبی کو مقام دیتے ہیں، نبی کا احترام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر نبی تھوک بھی دے تو آپ کی تھوک کو لے کر کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اگر نبی وضو کرے آپ کے وضو کے پانی کو یہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اگر آپ کسی بات کا حکم کریں تو فوراً آپ کی بات کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ آیات یا حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور پانچویں اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نبی کا پانچواں حق یہ ہے کہ ہم نبی کے اوپر درود پڑھیں۔ اتنی دیر میں اتنے آدھے گھنٹے سے ہماری بات چل رہی ہے، کتنے سینکڑوں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہوگا، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبان کے اوپر درود کا کلمہ جاری ہوا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تم نماز پڑھتے ہو، نماز میں تم خود اکیلے شامل ہوتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، قربانی کرتے ہو، جتنی بھی عبادت کرتے ہو، کسی بھی عبادات میں اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہوتے ہیں، کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہوتے، تم تنہا کرتے ہو، لیکن نبی کے اوپر درود پڑھنا، نبی کے اوپر سلام پڑھنا یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی نبی پر سلام پڑھتے ہیں، اللہ بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، وملائکتہ اللہ کے فرشتے بھی نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کے اوپر سلام پڑھا کرو، تم بھی نبی کے اوپر درود پڑھا کرو۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ نبی پر درود پڑھنا فرض عین ہے، اور جب بھی نبی کا نام آئے، جب بھی نبی کا ذکر آئے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، اور نبی کے جو حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں ان کا یہ ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نبی کا نام ہمارے سامنے آئے تو ہم نبی کے اوپر درود پڑھا کریں، نبی کے اوپر سلام پڑھا کریں۔ چنانچہ ایک روایت میں فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر بہت مرتبہ درود پڑھتا ہوں، آپ بتائیے میں کتنا درود پڑھا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما شئت، جتنا آپ چاہیں اتنا پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کیا میں چوتھائی پڑھا کروں؟ تو انہوں نے کہا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، چوتھائی پڑھنا چاہو تو چوتھائی پڑھا کرو، لیکن اور زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا آدھا دن میں درود پڑھا کروں؟ تو فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، اگر چاہو تو اتنا پڑھو، اگر اور بھی زیادہ پڑھو گے تو اور بھی بہتر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہتے کہتے ترتیب بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے یہ کہا کہ اب میرا کام ہی یہ ہوگا کہ میں صرف آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا، آپ کے اوپر سلام ہی پڑھتا رہوں گا، میں دیگر کوئی کام نہیں کروں گا، ہمارا کام ہی جو ہوگا وہ صرف آپ کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ اس وقت تمہارے تمام غموں سے اللہ تمہیں نجات دے دیں گے، تمہاری پریشانیوں کو اللہ دور کر دیں گے، تمہاری مشکلات کو اللہ آسان کر دیں گے، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
تو یہ چند باتیں ہیں جو مختصر آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حقوق ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کے اوپر ایمان لایا جائے، آپ کی اطاعت سب سے بڑھ کر کی جائے، آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا جائے، آپ کے دوستوں سے دوستی رکھی جائے اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا